لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، جس طرح آپ نے پہلے سبق فرمایا کہ مرزا غلام احمد خبیث قادیانی اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، انبیاء علیہ السلام کا گستاخ ہے، سید الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ ہے، قرآن مجید کا گستاخ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا گستاخ ہے۔ اسی طرح یہ خبیث نبی کریم علیہ السلام کی مقدس منور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی بے ادب اور گستاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہداء کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا اور مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا، اور ان کی زندگی کی شہادت دی، گواہی دی کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون قرآن مجید فرقان حمید کی صریح مخالفت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوا۔ حضور سیدنا امیر المومنین امام المتقین خلیفہ چہارم خلیفہ برحق سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بالاتفاق ساری امت کا اجماع ہے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے، اور آپ فی سبیل اللہ شہید ہوئے ہیں اور شہید زندہ ہیں، اور شہداء کو مردہ کہنے سے قرآن مجید نے منع فرمایا، بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا۔ اس کے برعکس یہ مرزا قادیانی خبیث کہتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی ذات کے بارے میں۔ ملفوظات احمدیہ جلد اول صفحہ 400 میں یہ عبارت اس کی موجود ہے۔ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس ناپاک عبارت میں اس نے ایک تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، کہتا ہے علی کی خلافت کو چھوڑو کیونکہ وہ پرانی ہو چکی ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو علی کہتا ہے کہ میں زندہ علی ہوں، معاذ اللہ۔ اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ مردہ علی کو تم تلاش کرتے ہو، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ تو اس عبارت میں صریحاً اس نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی انکار کیا، اور اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کہا، اپنے آپ کو علی کہتا ہے، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ناپاک نے مردہ بھی کہا، جبکہ قرآن مجید کی صریحاً 2 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جو اللہ کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو مردہ بھی کہا معاذ اللہ، اور ان کی
خلافت کا بھی انکار کیا۔ جس طرح اس نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، آپ کی بے ادبی گستاخی کی، اسی طرح اس نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منیرین سعیدین سیدنا مولانا امام حسن مجتبی سیدنا مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ اس کی کتاب اعجاز احمدی صفحہ 52 جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 164 میں موجود ہے، اس میں اس کی یہ ناپاک عبارت ہے۔ کہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور میرا خدا ان قریب زہر کر دے گا۔ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حسنین کریمین سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں، یعنی ہاں کہہ کر وہ کہتا ہے کہ میں واقعی امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے اچھا ہوں معاذ اللہ۔ اور اس عبارت میں اس نے امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کی بے ادبی کی اور اپنے آپ کو حسنین کریمین سے معاذ اللہ اس نے بہتر قرار دیا۔ پھر روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 181 پر جو اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی، اس کا صفحہ 70 ہے، اس میں پھر اس نے گستاخی کی اور کہتا ہے اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ بعض اللہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں یہ فرق ہے کہ مجھے تو ہر وقت خدا کی مدد مل رہی ہے، یعنی معاذ اللہ اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے حسین کو ہر وقت خدا کی مدد نہیں ملتی تھی اور مجھے ہر وقت خدا کی مدد مل رہی ہے۔ اس ناپاک عبارت میں بھی اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کی سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی۔ پھر اس نے اپنی کتاب نزول المسیح صفحہ نمبر 99 میں جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 477 پر ہے، اس میں یہ کہتا ہے کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گرے بانم معاذ اللہ۔ کہتا ہے میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، اور اگلا جملہ کتنا ناپاک ہے، کہتا ہے کہ 100 حسین ہر وقت میری جیب میں رہتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نپاشد۔ کہتا ہے تم ایک حسین کی بات کرتے ہو، 100 حسین میری گریبان میں رہتا ہے معاذ اللہ۔ ارے ناپاک قذاب دجال، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 100 حسین میری جیب میں ہے۔ کائنات میں تو صرف ایک ہی حسین ہے جس کا نانا نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار سیدات النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ مجتہدہ صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ ہیں، اور جن کے بھائی جنتی نوجوانوں کی سردار اور وہ خود بھی جنتی نوجوانوں کی سردار، اور جن کا باپ سید الاولیاء خلیفہ راشد خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا باپ مولا علی شیر خدا ہو، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہو رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نانا نبیوں کا امام ہو، وہ تو کائنات میں ایک ہی حسین ہے۔ تو 100 حسین کی بات کرتا ہے، حسین کے غلاموں کا جواب نہیں، میرے آقا حسین کی مثل کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو اس عبارت میں بھی اس نجس نے امام عالی مقام، امام عالی مرتبت، جنتی نوجوانوں کی سردار
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریحاً گستاخی اور بے ادبی کی۔ اسی طرح یہ اپنی اولاد کو اور خود اپنے آپ کو معاذ اللہ یہ 5 تن پاک کہتا تھا اور اپنی بیویوں کو ام المومنین کا لقب دیا کرتا تھا۔ اس کی کتاب در ثمین جو اردو میں ہے، صفحہ نمبر 45، یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی خبیث کی کتاب ہے۔ اس میں کہتا ہے میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ 5 جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے 5 تن جن پر بنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد۔ اس ناپاک عبارت میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنی اولاد کو 5 تن پاک کہا، کہتا ہے یہی وہ 5 تن پاک ہے جن پر بنا ہے، اور اپنی اولاد کو معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی نسل سے قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا دجال اور کتنا بڑا یہ جھوٹا ہے۔ تو قادیانی ملعون یہ اسلام کا بھی دشمن ہے، اور یہ بانی اسلام محمد الرسول اللہ کا بھی دشمن ہے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے دین کا دشمن ہے، حضور کے مقدس اصحاب مقدس منور آل کا بھی دشمن ہے۔ اس نے ساری زندگی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شر سے جملہ اہل اسلام کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔